کفار یہ کہنے لگے ہاں یہ ہمارے بندے کے ہیں، یہ ہمارے برابر کے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ ان تینوں صحابہ کرام نے پھر ان کفار کو واصل جہنم کر دیا۔ اس دوران سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کو لے کر آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں۔ میں اس صحابی کی قسمت پہ قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتنی عزت بخشی، اس طرح عزت بخشی کہ اپنے پاؤں کا تکیہ اس صحابی کو حضور نے عطا فرمایا۔ اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو اپنی گود میں لٹایا اور پھر خود اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں سے ان کے منہ سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں۔ اس طرح سے لٹایا اس صحابی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں۔ تو پھر سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں لکھا جائے گا؟ مجھے تو میدان جنگ سے واپس لایا گیا ہے، کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں لکھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ شہیدوں میں سے ہیں اور آپ کی گواہی خود میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اتنا مقام و مرتبہ جنگ بدر میں شہید ہونے والے سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جنگ بدر کی طرف جاتے ہوئے، یہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، حتی الامکان آج دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ ظاہری اسباب کے لیے ہمارے لیے کافی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اسباب کے ذریعے اپنے بہت ساری جو جنگیں ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں ہم ان کی جو ہے نا وہ تیاری کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم تیاری کر لیں دنیا کے ساز و سامان سے تو پھر صرف اور صرف دنیا کے ساز و سامان سے تیاری کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا و مناجات بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم آپس میں مشورہ کر لو نا، پھر تمہارا ارادہ جنگ کا بھی ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی روح سے جاتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے یہ تیری بارگاہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس نہ ہی تو سواریاں ہیں اور نہ ہی پہننے کے لیے جوتے ہیں اور نہ ہی پہننے کے لیے لباس ہے اور نہ ہی ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا ہے۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی نا، راوی فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ بدر ہوئی تو صحابہ کرام اس طرح واپس لوٹے کہ ان کے پاس ہر ایک صحابی کے پاس ایک یا دو اونٹ بھی موجود تھے، انہوں کے پاس لباس بھی موجود تھا، ان کے پاس کھانے کی اشیاء بھی بہت زیادہ موجود تھی اور انہوں نے بہت زیادہ سیر ہو کر اس وقت کھانا بھی تناول فرمایا تھا۔ یہ وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ اس وقت میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اس وقت جب تم بے سر و سامان تھے، تو بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ فرمایا کہ تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ جب بھی کفار انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی، شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر ان کو حوصلہ دینا شروع کیا۔ یہی واقعہ جو ہے نا وہ پیش آیا اس وقت جب جنگ رونما ہوئی، قبیلہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان دشمنی جاری تھی۔ تو اس وقت جب جنگ کا واقعہ پیش آیا تو بنو بکر جو قبیلہ تھا اس کا سردار سراقہ، اس کی صورت میں شیطان جو ہے نا وہ آتا ہے کفار کے پاس، وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر آج کوئی چیز غالب نہیں آ سکے گی، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا ضامن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہی جو بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کیا، ان کے سامنے ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی آج تم پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکے، تو اس وقت پھر وہ جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا۔ تو جب جنگ بدر میں صحابہ کے صف آرائی فرمائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی پر ریت لے کر کفار کے اوپر پھینکی، شیطان جو ہے جو سراقہ کی شکل میں سامنے آیا تھا اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، کفار نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اس نے جو کفار تھے انہوں نے آواز دینی شروع کی، اے سراقہ اے سراقہ اے سراقہ، آواز دینی جب شروع کی نا تو پھر وہ آگے سے کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت انتقام لینے والا ہے۔ پرفارمنس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت سخت انتقام لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی شیطان نے کفار کا ساتھ دیا تبھی وہ ان کو دھوکہ دے کر واپس پلٹنا شروع کر دیا اس نے۔ آج بھی آپ اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہر طرف سے مسلمان جو ممالک ہیں ان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ان کی مسجدوں کو تالے لگانے شروع کیے جا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے منع کرے گا۔ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے منع کرے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع کرے گا، وسعی فی خرابها، اور ان کو خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ کفار کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بھی چیز غالب آنے والی نہیں ہے، بلکہ تم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہو، تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، تم بس مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازشیں جو ہے نا وہ رونما ہو رہی ہے، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ آپ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بہت دیر پہلے جناب والا یہ ڈینگی کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کرتے رہے، اور اب یہ کرونا کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اس بات کو مانتے ہیں، احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، لیکن کچھ نہ یہ بھی چاہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کی اور گناہوں کی معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سر جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بدر کے مقام پر جب حاضر ہوئے، جب وہاں پر آپ تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک یہ تیرے بندے یہاں پہ آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ آئے ہیں یہ جنگ کرنے کے لیے، اے میرے مالک تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اب تو مدد فرما دے۔ اتنی
رکت اتنا رکت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محبیت حضور پر طاری تھی کہ آپ کی جو چادر مبارک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہماری جو چادر مبارک تھی وہ سر سے اتری اور کندھوں پر آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابی موجود تھے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ چادر مبارک حضور کے کندھوں سے اٹھا کر حضور کے سر انور پر رکھی اور پھر حضور کا وہ نازک سا ہاتھ پکڑ کر وہ عرض کرتے ہیں اے آقا آپ سجدے سے سر اٹھا لیجیے، آپ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد ضرور بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر اطہر سجدے سے اٹھایا تو بلا ساختہ یہ جو آیت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یہ حضور کے زبان اطہر پر جاری ہو گیا. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ. فرمایا کہ آج انشاءاللہ العزیز جو کفار ہیں ان کو شکست ہوگی. مفہوم عرض کر رہا ہوں، آج کفار کو شکست ہوگی، آج وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے بھی ضرور. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَلِلسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات کو ہم سے دور کر دیتا ہے. یہ وہ پہلا واقعہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں میں جو ہے نا وہ پیش آیا، جس کو یوم الفرقان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے نا وہ تعبیر کیا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب وہ آئے نا مدد کے لیے جنگ بدر میں تشریف لائے، جب انہوں نے شیطان کی طرف آپ نے چلنا شروع کیا تو پھر شیطان نے جو ہے نا آگے سے بھاگنا شروع کر دیا، اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا تھا. اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا فتح مکہ کا، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس میں معاہدہ شکنی کی گئی تھی. اپنا جو معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، اس کا جو وعدہ کیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ وعدہ توڑ دیا تھا. یہ وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے فتح مکہ جو ہے نا یہ 18 رمضان المبارک کو پیش آیا. فتح مکہ اس وجہ سے پیش آیا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ پہلے عرض کر چکا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی جاری تھی، ان کے درمیان اختلافات جو ہے نا وہ جاری تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تو اس کے درمیان ایک یہ بھی شک موجود تھی کہ جب کوئی بھی قبیلہ اگر چاہے یا تو وہ قریش کا حامی بن جائے تو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بن جائے. تو پھر اس صورت میں بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف ہونا اختیار کیا. تو بنو بکر قبیلے نے اور اپنی دشمنی کی بنا پر بنو خزاعہ سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا، ان پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا. بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں. تو اس صورت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آگے 3 شکیں بھی بیان کی گئی. فرمایا کہ یا تو قریش کا ساتھ دو، قریش کے پھر سامنے یہ معاہدہ رکھا کہ تم یا تو پھر بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو، اور تیسری بات پھر یہ رکھی کہ اگر ساتھ نہ چھوڑا گیا تو پھر آگے وہ ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ فہم لا یتقون. اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. معاہدہ شکنی کرنا، اپنے وعدے کو توڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. فرمایا کہ بدترین جانور، ان کو بندے سے تعبیر نہیں کیا، ان کو شخص بھی بندہ بھی آدمی بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا بدترین جانور ہے وہ شخص جو اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے. ان اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اپنا وعدہ جو توڑ دیتا ہے بدترین جانور ہے وہ. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ
وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، فرمایا کہ جب بھی وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں معاہدہ شکنی کر دیتے ہیں. پھر اس صورت میں جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا. پھر وہ واقعہ پیش آیا، وہ دن بھی آیا جب 18 رمضان المبارک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتح مکہ نصیب فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی اور کفار کو، مشرکین کو شکست ان کے مقدر میں کر دی. تو آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو کر کوئی بھی اگر ہم التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس التجا کو واپس نہیں موڑتا، بلکہ ہمارے سے وہ مشکلیں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اگرچہ وہ کوئی بھی مشکل ہو یا پریشانی ہو، کفار نے ابتدائے اسلام سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر رکھی ہیں، آج بھی اسی طرح جاری ہیں. لیکن اگر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعاؤں کی جو ہے نا وہ ابتدا کریں تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا جیسی موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. آج کل ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اور سب جو ہے وہ حکمرانوں سمیت تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعاؤں کی ابتدا کرنی شروع کریں. لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کورونا کی موذی بیماری کو اگر دیکھا جاتا ہے یا تو مساجد میں دیکھا جاتا ہے یا مزارات اولیاء پر دیکھا جاتا ہے یا اس طرح کی ایسی جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے نا وہاں پر کورونا کو دیکھا جاتا ہے. یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا کہ جب تک کوئی قوم خود کو بدلنا چاہتی نہیں نا، جب تک وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کو بدلنے کی توفیق دیتا نہیں ہے. پہلے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازیاں فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر مشکل پریشانی کو دور فرما دے گا. فرمایا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پہلے آپ کے سامنے یہ واقعہ جو ہے نا وہ پیش کر چکا ہوں. ایک اللہ کے ولی، ان کے پاس ایک شخص جو ہے نا وہ اپنی ایک الگ پریشانی لے کر حاضر ہوتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. دوسرا شخص آتا ہے، وہ اپنی ایک الگ پریشانی جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، فرمایا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. تیسرا شخص جو ہے نا وہ بھی حاضر ہوتا ہے، وہ آ کر عرض کرتا ہے اپنی پریشانی، فرمایا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. چوتھا آدمی بھی حاضر ہوتا ہے، وہ اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، فرمایا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. عرض کی گئی حضرت آپ کے پاس 4 لوگ حاضر ہوئے، اب انہوں نے الگ الگ پریشانی بیان کی، آپ نے ان کو حل ایک ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ صرف بخشے گا ہی نہیں بلکہ دوسری پریشانیوں کو بھی ہم سے دور فرما دے گا. فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، حضرت نے بن کی آیات جو ہے نا تلاوت فرمائی، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخش دینے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے وہ باغات بھی عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوئی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنی ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی التجا پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں حضور کا. آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کرنی ہے تو اس میں وسیلہ حضور کا چاہیے. ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صحابی جب وہ ان کو کفار نے، مشرکین نے پکڑ لیا، ان کو سولی جہاں پہ ان کو چڑھانے والے تھے وہ وہاں پر لے کے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انداز محبت اور انداز عشق اور انداز برداشت دیکھیے گا.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت دیکھیے گا. وہ صحابی جب ان کو لے کے گئے نا تو پھر انہوں نے آواز دی کہ بھائی جس کا مسلمانوں نے نقصان کیا ہے ان کا ایک شخص جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ لا گیا ہے اور جو اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آ جائے. تو پھر کس طرح آپ دیکھیے گا کہ کس طرح انہوں نے ان پر ظلم ڈھایا, کس طرح انہوں نے اس صحابی رسول پر ظلم کیا. انہوں نے وہ جب وہ آئے نا کفار, انہوں نے چھپ چھپ کر ان کو نشانے لگانے شروع کیے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کسی شخص کو جناب والا اس کو پکڑ کر چھری کے ساتھ اس کا یا چاقو کے ساتھ اس کے جو ہے نا جسم کے اعضاء کو اتارا جائے, کبھی اس کے کسی عضو کو اتارا جائے, کبھی کسی انگلی کو اتارا جائے, کبھی کسی ہاتھ کو اتارا جائے, کبھی کسی پاؤں کی انگلی کو اتارا جائے, کبھی کسی حصے کو اتارا جائے, کبھی کسی حصے کو اتارا جائے, تو اس وقت بھی صحابی کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ صحابی کے ایک ایک عضو کو وہ کاٹ رہے تھے اور پھر ان کو کاٹ کاٹ کر ان سے جو ہے جناب والا پھر وہ صحابی جو ہے اسی جگہ پر وہ ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے. اس قصیدے کا ایک شعر میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ جب وہ زبان کاٹنے کے قریب پہنچے نا تو اس وقت وہ صحابی رسول کہنے لگے انہوں نے میری زبان تو کاٹ ہی دینی ہے, لیکن یاد رکھو یہ جو مشکلیں اور پریشانیاں میں برداشت کر رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں. اتنی انہوں نے مشکلات اور ظلم ڈھائے ان پر کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو ایسے جیسے انہوں نے پتہ نہیں وہ کس چیز کو کاٹا جا رہا ہے, جیسے وہ کسی کا گوشت اتارا جا رہا ہوتا ہے نا, اس طرح انہوں نے اس صحابی رسول کے جسم سے اس گوشت کو, ان کے عضو کو, ان کے اعضاء کو, ان کے جسم کے حصوں کو اتارا. اور یہ اس وجہ سے وہ برداشت کر رہے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی مدد ان کے شان میں ہاتھ تھی. انہوں نے اگر اس دن مشکلات اور پریشانی کو برداشت کیا تو آج زمانے میں ان کا نام گونج رہا ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ غداری کرے گا پھر ان کا نام دنیا میں باقی نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی اور آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا, بلکہ بجائے اس کے کہ ہم جناب والا جب فرانس نے گستاخی کی تھی اس کو بجائے اس سے کہ ہم کوئی سخت جواب دیتے, بلکہ ہم نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی جناب والا بیٹوں پر سخت سے سخت ظلم ڈھانا شروع کر دیا. ہمیں تو چاہیے تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ ہم جناب والا جب جنگ کا معاملہ پیش آتا تو ہم اس کو سخت سے سخت جواب دیتے. ہم نے اس کو سخت جواب دینے کی بجائے بلکہ اپنے ہی بھائیوں پر ظلم اٹھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج جو ہے نا وہ آج دنیا میں ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کو اگر جو ہے نا وہ ان کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. حضور کے گستاخ کو جو ہے نا وہ ہم جواب نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کسی بھی صورت میں کسی بھی مارکے میں کامیاب نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حضور کے گستاخوں کو پناہ دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے تو یہ تھا, بلکہ بیرونی میڈیا میں جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ہم یہ جو ہے نا کہ چھوٹا سا طبقہ ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا طبقہ زیادتی کے طور پر فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتا ہے. ہم کسی بھی صورت میں سفیر کو نہیں نکالیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو ہے نا وہ ملک کسی بھی صورت میں کامیابی کی صورت میں سامنے نہیں آ رہا ہے. ہم نے حضور کے گستاخوں کو بنا دیا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں صحابہ کرام کے ان اعمال کو, ان واقعات کو, ان کی جذبہ جان نثاری کو دیکھیں, انہوں نے ہر مشکل پریشانی کو خود سے دور کر دیا. رمضان کا مہینہ بھی تھا, بعض سال و سامان بھی موجود نہیں تھا, کھانے پینے کی چیزیں بھی پاس موجود نہیں تھی, ہتھیار بھی پاس موجود نہیں تھے, سواریاں بھی موجود نہیں تھی, لباس بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اگر صرف اور صرف موجود تھا تو حضور کا عشق موجود تھا. حضور کا عشق جب تک موجود تھا پھر کسی بھی کافر کو, مشرک کو سامنے جو ہے نا وہ ٹکنے نہیں دیا. جب بھی جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ ہونے لگی تو پہلے کفار نے اپنا ایک جاسوس جو ہے نا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. وہ ایک صحابی کو جو بعد میں ایمان لے آئے تھے ان کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے پھر واپس جا کر رپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ تم یہ ان سے لڑنا چاہتے ہو جو اپنے گھر سے نکلے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں پر اپنی جان مار دینے کے لیے. یہ تو وہ لوگ ہیں, اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ان سے جو ہے نا وہ جنگ کر لے تو آپ ان کو پچھاڑ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جاسوس بھیجا جس نے ان کو یہ جا کر خبر دی کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر واپس جانے کے لیے نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دینے کے لیے آیا.
یہ ان کا جذبہ جانثاری تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا۔ تیرے غلاموں کا نقش پا ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش پا ہے راہ خدا، جو یہ سراغ لے وہ کہاں پہنچ سکے، جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ صحابہ کرام اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، ان سے بڑھ کر نصیب کس شخص کے ہو سکتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سیاق والا وہ شعر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہر تسلیم میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ فرمایا کہ جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں نا، تو ان کا ادب کرتے ہوئے تلواریں بھی اپنا سر جھکا دیتی ہیں۔ یہ ان کا جذبہ جانثاری اور ان کا عشق و محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، کہ وہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آتی تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان، آپ نے ان کے دین پر جانثاری کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، جو دین کے دشمن بن کر آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تقسیم کرتے ہوئے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شکست سے ہمکنار کیا کہ پھر وہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو اس طرح ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو ایسے فتح نصیب ہوئی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان کے مارکا جو ہے نا وہ پیش آیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر جو کورونا جیسی موذی بیماری آئی ہے، مانا کہ میں یہ پہلے عرض کر چکا کہ احتیاطی تدابیر کو ہم مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، بلکہ بلند جگہ پر، بہت بڑی جگہ پر ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے اعمال کی معافی مانگے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔